روایت ہے فلانی ہے، شخص اپنی زوجہ کو بیوی کی خدمت میں بھیجتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو بیوی جو ہے وہ ان کی زوجہ کو یہ کہتی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرے، اور جس سے ہم نے منع کیا ہے اس کو ترک کر دے، تو ہی وہ یہ زندگی گزار سکتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں. یہ جب وہ جا کر اس کو بتاتی ہے اپنے شوہر کو تو یہ رونے لگتا ہے، گریہ کرنے لگتا ہے، اور پھر دوبارہ بھیجتا ہے کہ ہماری زندگی اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں مگر جیسا آپ نے چاہتے ہیں، جس کا امر کیا وہ سب نہیں کر پاتے، تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو وہ پھر جاتی ہے، پھر سوال کرتی ہے. بیوی کہتی ہے ظاہر ہے کہ جو اعمال جس کے اس طرح نہ ہو جس طرح ہونے چاہیے تو اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی. اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. جب یہ جا کے مانتا ہے تو وہ اور گریہ کرنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ تب تو مشکل میں پھنس گئے، تو اب سزا ملے گی. تو اب سزا کیسے ملے گی، کہاں ملے گی، ہم کہاں کس طرح رہیں گے. وہ ظاہر ہے یہ پریشانی، کیونکہ دیکھیں قرآن جو ہے خود کئی جگہوں پر اور ایک اچھی خاصی تعداد قرآن کی آخرت کی گفتگو کرتی ہے، قیامت کی گفتگو کرتی ہے، جنت اور جہنم کا ذکر کرتی ہے. ایک اور روایت اس کے درمیان میں، اور اس کو تکمیل بعد میں کروں گا، کہ سورہ یاسین کی کوئی آیت نازل ہوئی کہ جس میں پروردگار نے کہا ہے کہ ہم مشرکین اور جو لوگ بہرحال ایسے ہیں ان کو جہنم میں، اور جہنم کے جو ہے وہ ان 7 دروازوں میں سے ان کو بھیجیں گے. جیسی یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا گریہ کرنے لگے، رونے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی حالت غیر ہو گئی. تو پھر بھیجا گیا کہ بیٹی کو بلائیں، کیونکہ بیٹی کو دیکھ کر ان کے دل کو آرام آتا ہے. جیسی بیوی کو بلایا گیا، بیوی نے کہا بابا کیا ماجرا ہے، کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. جب اس آیت کو رسول خدا نے پڑھا تو دیکھا بیوی بھی گریہ کرنے لگ گئی. گریہ کرتے کرتے ان کی بھی حالت عجیب سی ہو گئی. ایسے میں مولا کائنات داخل ہوئے، کہا کہ دیکھا کہ دونوں گریہ کر رہے ہیں. کہا کہ کیوں گریہ کر رہے ہیں، کس وجہ سے گریہ کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کو بھی وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی گئی، مگر جیسی مولا نے سنی مولا بھی گریہ کرنے لگ گئے. محفل عذاب میں بدل گئی. ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قیامت کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معرفت ضعیف ہے، ہم درک نہیں کرتے اس حقیقت کو جو ہے. اگر آدمی درک کر لے حقیقت کو کبھی غلطی نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا. اب جب اس شخص نے یہ کہا ہم کیا کریں، تو بیوی نے بولا کہ جو ہمارا ماننے والا ہے، ہمیں چاہنے والا ہے، اگر وہ غلطی کرے گا تو یا تو اس کی زندگی میں اس کو اس کی سزا ملے گی مرنے سے پہلے، تاکہ اس کی وہ گناہ صاف ہو جائیں، اور اگر پھر بھی اس کے گناہ زیادہ ہوئے تو مرتے وقت اس کو سخت موت آئے گی. اور سخت موت میں تاکہ اس کے وہ گناہ صاف ہو، اور پھر بھی اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں تو پھر عالم برزخ میں اس کے اوپر سختی کی جائے گی. اور اگر عالم برزخ میں بھی اس کے گناہ دھل نہ پائے تو وہ پھر قیامت میں ایک وقت تک مشکل میں رہے گا، اور پھر کہ اس کے بعد پاک ہو کر جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. اب کہنے کو سننے کو یہ بات بڑی آسان ہے. یہاں ذرا سی انسان کو تکلیف ہو جائے دنیا میں برداشت نہیں کر سکتا. انسان کے ہاتھ میں درد ہو جائے، انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، انسان برداشت نہیں کر پاتا. کہاں برداشت کرے گا؟ مرتے وقت جب روح نکلے تو پتہ نہیں کتنے 100 تلواروں کے نیزوں کے برابر میں تکلیف ہوگی. روایات میں یہ سب ظالم ہوتا ہے. خوب اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے ادراک نہیں کیا زندگی کیسے گزارنی ہے. بڑے بڑے علماء کرام
جب ان قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے ان کی بھی حالت ایسی ہو جاتی تھی.